الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس معاشرے کے اندر جہاں ہم جی رہے ہیں، یہاں ہر شخص کو شکوہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ادھر ہمارے منہ سے الفاظ نکلیں، ادھر پورے ہو جائیں۔ یوں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول کروانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو متقی کرنا پڑتا ہے، گناہوں سے بچانا پڑتا ہے، نیکیاں زیادہ کرنی پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، اور شیطان سے دشمنی مول لینی پڑتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شیطان بھی ہمارا دوست رہے اور رحمان بھی ہمارا دوست رہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جس شخص کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، پھر بن مانگے اسے عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کی ضروریات سے اللہ تعالیٰ تو واقف ہی ہیں، وہ زبان پہ بات نہیں لاتا، اللہ اس کی بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ دعا مانگنے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ جب انسان دعا کرتا ہے، اس کی دعا کے ساتھ 3 طرح کے معاملے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ انسان دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا، جب انسان دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو سنبھال کر اپنے خزانے میں رکھ لیتے ہیں، قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے۔ اور یہ سب سے بہتر ہے، جب قیامت میں اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، وہ شخص کہے گا کہ اللہ جی کاش دنیا میں مجھے کوئی بھی دعا میری قبول نہ ہوئی ہوتی، آج مجھے اس دعا کا بدلہ مل جاتا۔ انسان ہے، دنیا میں چاہتا ہے کہ مجھے تمام دعائیں یہاں قبول ہو جائیں، قیامت میں چاہے گا کہ کاش ایک بھی قبول نہ ہوتی اور سب کے بدلے وہاں مل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کاش ہمیں صحابہ کرام والا ایمان نصیب ہو جائے، ہمیں ان جیسا یقین نصیب ہو جائے۔ صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ حال تھا۔ ایک صحابی عورت اللہ کے پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی ہوں، اور مدینہ میں ابھی تک کسی مسلمان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ کافر تانے مار رہے ہیں کہ مسلمان عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں، اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ میرے ہاں ایک بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، مردہ لوگ زندہ نہیں ہوتے۔ اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر میرے حق میں دعا نہیں کرتے تو میں خود اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہوں۔ اس نے وہیں پر 2 نفل نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے مردہ بچے کو زندہ کر دیا۔ یا تو ہم اس طرح کے اعمال کریں، اس طرح کا ہمارا ایمان ہو، اس طرح کا ہمارا یقین ہو کہ ہم اللہ سے جو مانگیں ہمیں ملے گا، تو پھر تمہاری دعائیں فوراً قبول ہوں گی۔ لیکن ہمارا یقین دکان پر، کاروبار پر، فیکٹری میں، کارخانے میں اتنا زیادہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی ذات پر یقین کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔